حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا هشام بن یوسف عن معمر عن الزهري قال اخبرني عبید اللہ بن عبد الله قالت عائشة لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن ازواجه ان يمرض في بيتي فأذن له فخرج بين رجلين تخط رجلاه الارض وكان بين العباس ورجل آخر يعني علي رضي الله عنه قال عبيد الله فذكرت ذلك لابن عباس ما قالت عائشة فقال لي وهل تدري من الرجل الذي لم تسمع عائشة قلت لا قال هو علي بن ابي طالب. یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے. باب الرخصة في المطر والإلة ان يصلي في رحله. باب رخصت یا اجازت بارش میں اور کسی بیماری میں گھر پر نماز پڑھنے کی. رحل یہاں گھر ہے. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك ان نافع ان ابن عمر اذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح کہ عبداللہ بن عمر نے ایک دفعہ اذان دی نماز کے لیے ایک رات میں جس میں ٹھنڈ بھی تھی اور ہوا بھی تھی، یعنی طوفان اور سردی تھی. ثم قال الا صلوا في الرحال، تو انہوں نے اذان دے کے کیا کہا کہ لوگوں گھر پہ ہی نماز پڑھ لو. ثم قال، پھر کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یأمر المؤذن، حکم دیتے تھے مؤذن کو، اذا کانت لیلۃ ذات برد و مطر، جب کوئی رات ایسی ہوتی جس میں بہت سردی اور بارش ہوتی، یقولو، تو فرماتے تھے الا صلوا فی الرحال، کہ نماز پڑھ لو کہاں؟ اپنے ٹھکانوں پر ہی. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب ایسے صورتحال پیش آ جائے کہ انسان مسجد تک نہ پہنچ سکے بارش، سردی یا کیچڑ وغیرہ کی وجہ سے، اور کسی نقصان کا راستے میں اندیشہ ہو، تو پھر گھر پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے. ورنہ چھوٹے موٹے عذر سے نماز نہیں پڑھنی چاہیے گھر میں. یہ مردوں کے لیے خاص طور پر حکم ہے، اور جس میں مرض کا بھی ذکر کیا گیا کہ اگر پاؤں گھسیٹ کے بھی انسان پہنچے تو ضرور پہنچے، کیونکہ دوسری حدیث میں آیا کہ اگر لوگوں کو یہ ثواب پتہ چل جائے کہ عشاء کی نماز میں آنے کا فائدہ کتنا ہے تو وہ گھسٹتے ہوئے آئیں. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن محمود بن ربيع الانصاري ان اتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو اعمى وانه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انها تكون الظلمة والسيل وانا رجل ضرير البصر. یہ پیچھے حدیث گزر چکی ہے. ضریر نیا لفظ ہے. ضریر کہتے ہیں ایسا اندھا جسے تھوڑا تھوڑا نظر بھی آتا ہو. معلوم نہیں اردو میں سے کیا کہتے ہیں، لیکن ضریر ہوتا ہے بالکل اعمى نہیں ہوتا. فصلی یا رسول اللہ فی بیتی، تو انہوں نے کیا کیا، حضور کو بلا کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آپ ایک جگہ پہ نماز پڑھ دیں، مکانن اتخذہ مصلی، کہ جسے میں جائے نماز بنا لوں. فجاءہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فقال، پھر آپ نے پوچھا، اینا تحب ان نصلی، تم کہاں چاہتے ہو کہ میں نماز پڑھوں؟ فاشار الی مکان من البیت، تو گھر کے کونے کی طرف اشارہ کیا. فصلی فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ حدیث اس لیے آئی ہے کہ چونکہ وہ نابینا تھے، اور اسی طرح یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جب وادی بہہ پڑتی ہے تو میں نماز کے لیے حاضر نہیں ہو سکتا، یعنی اگر بارش کیچڑ ہو، تو اس لیے آپ نے پھر ان کو گھر میں ہی نماز کی اجازت دی، اور گھر کا ایک حصہ انہوں نے بطور مسجد مخصوص کر لیا تھا. باب هل يصلي الامام بمن حضر، کیا نماز پڑھا دے امام جو حاضر ہو جائیں، یعنی بارش وغیرہ کے موقع پہ جو آ جائیں، پہنچ جائیں، تو ان کا کیا کیا جائے. وهل يخطب يوم الجمعة في المطر، کیا خطبہ دیا جائے گا جمعے کے دن بارش میں بھی. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس. عبداللہ بن حارث کہتے ہیں کہ خطبہ دیا ہم کو ابن عباس نے، فی یومن، ایک دن، ذی ردغن، کیچڑ کے. فامر المؤذن، تو حکم دیا مؤذن کو، لما بلغ حی علی الصلاۃ، کہ جب حی علی الصلاۃ پہ پہنچو، قال قل الصلاۃ فی الرحال، یہ کہنے کے بجائے کیا کہو کہ الصلاۃ فی الرحال، گھروں میں نماز. فنظر بعضهم الی بعض، لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کانہم انکروا، گویا کہ انہوں نے ناپسند کی یہ بات. فقال، تو کہا، کانکم انکرتم ھذا، لگتا ہے کہ تمہیں یہ بات ناپسند آئی ہے. ان ھذا فعلہ من هو خیر منی، یہ کام اس نے کیا تھا جو مجھ سے بھی زیادہ اچھا تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، النبی صلی اللہ علیہ وسلم. انھا عزمۃ، یہ تو ایک لازمی بات ہے. وانی کرہت ان اخرجکم، اور میں ناپسند کرتا ہوں کہ تم کو نکالوں، یعنی گھروں سے. وان حماد ان عاصم ان عبد اللہ بن الحارث ان ابن عباس نحوہ غیر انہ قال کرہت ان اؤثمکم، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ناپسند کیا کہ میں تم کو گناہگار کرتا. اؤثمکم، اس کا روٹ کیا ہے؟ اسم. میں تمہیں گناہگار کرنے کو برا سمجھتا ہوں. فتجیئون، کہ تم آتے، تدوسون الطینا، کہ تم گھسے ہوئے ہوتے کیچڑ میں، الی رکبکم، اپنے گھٹنوں تک. یعنی اگر کیچڑ اتنا ہی ہو کہ گھٹنے ڈوبنے لگے اس میں، دس کا مطلب ہوتا ہے دبا دینا. قرآن میں آتا ہے نا، قد خاب من دساہا.
تو یہ کہ تم کیچڑ میں ڈوبے ہوئے آتے تو اس سے زیادہ بہتر تھا کہ تم پھر گھروں پہ نماز پڑھ لیں. اگر حالات بہت ہی ایسے ہوں کہ انسان کسی طرح بھی پاک رہ کے مسجد نہ پہنچ سکے تو اس صورت میں کیا کرے؟ گھر پر ہی پڑھ لے. حدثنا مسلم قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة قال سألت ابا سعيد الخدري فقال. ابو سلمہ کہتے ہیں میں نے ابو سعید خدری سے پوچھا، انہوں نے کہا جاءت صحابۃ فمطرت حتى سال السقف، کہ ایک دفعہ بادل آیا، صحاب سے صحابتن ایک بدلی آئی، فمطرت برس پڑی، حتى سال السقف یہاں تک کہ بہہ پڑی چھت، وکان من جرید النخل اور وہ کھجور کی ٹہنیوں کی ہوتی تھی، فاقیمت الصلاۃ تو نماز قائم کی گئی، فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسجد فی الماء، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں ہی سجدہ کر رہے تھے، والتین اور مٹی میں، حتی رأیت اثر التین فی جبہتی یہاں تک کہ میں نے مٹی کے نشان آپ کی پیشانی پر بھی دیکھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ مسجد پہنچ جائیں وہ مسجد ہی میں نماز پڑھ لیں، یہ نہیں کہ وہ مسجد جا کے بھی واپس جائیں کہ آج وہاں نماز نہیں ہو رہی، نہیں، وہیں پر نماز ادا کر لیں. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بارش کی وجہ سے جو کیچڑ کپڑوں میں لگ جائے وہ ناپاک نہیں ہوتا، اس میں نماز ہو جاتی ہے، کیونکہ مٹی بذات خود ناپاک نہیں ہے اگر وہ گیلی بھی ہو جائے، الا یہ کہ پتہ ہو کہ یہاں سے ایسے کتے یا جانور وغیرہ گزرتے ہیں جن کا پیشاب ہوتا ہے اور وہ بارش میں مل کے آپ کے کپڑے خراب کر سکتا ہے تو وہ اور بات ہے. لیکن عام مٹی کسی بھی کھیت یا میدان یا ایسی جگہوں کی وہ نقصان دہ نہیں، اسی لیے اگر آپ کسی لان میں بغیر جائے نماز کے نماز پڑھنا چاہیں تو نماز ادا کر سکتے ہیں، الا یہ کہ کوئی نجاست ظاہر نظر آ رہی ہو. اگلی حدیث جو ہے یہ بھی پہلے پڑھ چکے ہیں، تھوڑے سے الفاظ کا فرق ہے. حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا انس بن سیرین قال سمعت انس یقول قال رجل من الانصار، ایک شخص نے انصار میں سے کہا انی لا استطيع الصلاة، میں نماز نہیں پڑھ سکتا معک آپ کے ساتھ. وکان رجلا ضخما، اور وہ بہت موٹا شخص تھا. فصنع للنبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما، تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا. فدعاہ، آپ کو دعوت دی، الی منزلی، اپنے گھر پہ. فبسط له حصیرا، تو آپ کے لیے ایک چٹائی بچھائی، ونضحا، اور اس پہ چھڑکاؤ کیا، طرف الحصیر، چٹائی کے کناروں پر، یعنی تاکہ نرم ہو جائے یا صاف ہو جائے. فصلی علیہ رکعتین، تو آپ نے اس پہ 2 رکعتیں نماز پڑھی. فقال رجل من آل جارود لانس، ایک شخص نے آل جارود میں سے انس سے کہا اکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الضحى، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز پڑھتے تھے؟ قال ما رأیت صلاها الا یومئذ، کہتے ہیں میں نے آپ کو نہیں دیکھا مگر اس دن، یعنی میں نے آپ کو اسی دن نماز پڑھتے دیکھا. اس سے مطلب یہ ہے کہ آپ بعض اوقات ہو سکتا ہے گھر میں ہی پڑھ لیتے ہوں، بعض اوقات یہ ہے کہ نہ بھی پڑھتے ہوں، لیکن آپ نے پڑھی بھی، جس طرح فتح مکہ کے موقع پہ پڑھی اور گھر میں پڑھی، اور یہاں تو آپ نے جماعت سے بھی پڑھی تھی. باب اذا حضر الطعام واقیمت الصلاۃ، کہ جب کھانا حاضر ہو جائے اور نماز کھڑی ہو جائے تو دونوں میں سے کیا کریں. وکان ابن عمر یبدأ بالعشاء، ابن عمر جو تھے وہ پہلے کھانا کھاتے تھے شام کا. وقال ابو الدرداء، ابو الدرداء کہتے ہیں من فقہ المرء، ایک انسان کے سمجھدار ہونے کی دلیل ہے اقبالہ علی حاجتہ، کہ اپنی حاجت پوری کر لے، حتی یقبل علی صلاتہ، حتی کہ پھر نماز پڑھنے آئے، وقلبہ فارغ، اور اس کا دل جو ہے وہ ہر چیز سے فارغ ہو، یعنی ایسی حالت میں نماز نہ پڑھے کہ اس کا دھیان کہیں اور لگا ہوا ہو، یعنی ایسی شدید بھوک ہے کہ وہ شوگر لیول اتنا لو ہو رہا ہے کہ نماز میں گرنے کا ڈر ہے تو پھر پہلے کھانا ہی کھا لے. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني ابي قال سمعت عائشة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم انه قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وضع العشاء، جب رات کا کھانا رکھ دیا جائے، واقیمت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو جائے، فابدؤوا بالعشاء، تو کھانا کھا لو، یعنی یہ نہیں کہ روز کی بات ہے کیونکہ آگے کی حدیث مزید وضاحت کرے گی. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل ان تصلوا صلاة المغرب، کہ جب پہلے پیش کر دیا جائے، قدمہ پیش کر دیا جائے، عشاء کھانا رات کا، عشاء نماز ہوتی ہے، عشاء ڈنر ہوتا ہے، فابدؤوا به، تو اس سے ابتدا کرو، یعنی کھانا پہلے کھاؤ، قبل ان تصلوا صلاة المغرب، اس سے پہلے کہ مغرب کی نماز پڑھو، کیونکہ لمبے دن ہوتے تھے تو مغرب سے بھی پہلے کھانا رات کا ہو جاتا تھا. ولا تعجلوا عن عشائکم، اور جلدی مت کرو اپنے کھانے کو چھوڑ کر، یعنی نماز کے لیے. اور اس میں ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بھی ذرا لمبی ہوتی تھی کہ اگر کوئی کھا کے بھی پہنچ جاتا تو جماعت اس کو مل جاتی تھی. ان کے کھانے ایسے نہیں ہوتے تھے کہ جس میں 10-12 ڈشز ہوں کہ ایک کے بعد ایک پہ تسلی سے انسان بیٹھا رہے اور نماز کا وقت چلا جائے. مختصر سا کھانا ہوتا تھا ان کا. حدثنا عبید بن اسماعیل عن ابی اسامہ عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وضع عشاء احدکم واقیمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه، جلدی نہ کرے یہاں تک کہ اس سے فارغ ہو جائے، یعنی کھا لے. وکان ابن عمر یودع له الطعام وتقام الصلاة، ابن عمر کیا کرتے تھے، کھانا رکھ دیا جاتا، نماز کھڑی ہو جاتی، فلا یأتیها حتى يفرغ،
نہ آتے مگر یہ کہ فارغ ہو جاتے. وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ اور امام کی قرات بھی سن رہے ہوتے تھے. وقال زہیر ووهب ابن عثمان عن موسى ابن عقبہ النافع عن ابن عمر قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان احدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته کہ اپنی حاجت پوری کر کے آئے منہ اس سے. وَإِنْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ خواہ نماز کھڑی ہی کیوں نہ ہو چکی ہو. یہ کبھی کبھار تو ایسا ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں کہ عین کھانا اسی وقت لگایا جائے جب پتہ ہو کہ اذان ہونے والی ہے. رواہ ابراہیم ابن المنذر عن وهب ابن عثمان ووهب مدینی. باب اذا دعی الامام الى الصلاة وبیدہ ما یاکل. اذا جب دعیا پکارا جائے الامام امام الى الصلاة نماز کی طرف وبیدہ اور اس کے ہاتھ میں ہو ما یاکل وہ جو کھا رہا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني جعفر بن عمرو بن اميه ان اباه قال رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یاکل ذراعا. میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کی دستی کھا رہے تھے. یحتز کاٹ کاٹ کے کھا رہے تھے. ہے زے روٹ ہے گوشت کاٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. منہا اس میں سے. فدعی الی الصلاۃ آپ کو نماز کے لیے بلایا گیا. فقام آپ کھڑے ہو گئے. فطرح السکینہ آپ نے چھری ایک طرف رکھ دی. فصلی پھر نماز پڑھی. ولم یتوضا اور وضو نہ کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی کھا رہا ہو اور اسے امامت بھی کرانی ہو تو سب لوگوں کو اذیت میں نہ ڈالے, وہ کھانا چھوڑ دے اور آ جائے. اور اگر امام جا سکتا ہے تو عام لوگ بھی اگر یہ دیکھیں کہ نماز بالکل چلی جائے گی تو اس صورت میں بہتر ہے کہ وہ اگر اتنا ہمت رکھتے ہوں تو پہلے نماز پڑھ کے پھر کھا لیں. لیکن اگر شدید بھوک ہو تو پہلے کھانا ہی بہتر ہے. لیکن اتنا نہ کھائے کہ پھر کھا کے کہے اچھا میں ذرا سستا بھی لوں, تھوڑا سو جاؤں, پھر اٹھ کے نماز پڑھ لوں گا. باب من کان فی حاجت اہلہ, جو شخص اپنے گھر والوں کو کوئی کام کر رہا ہو, اپنے گھر والوں کی حاجت پوری کر رہا ہو. فاقیمت الصلاۃ پھر نماز قائم کر دی جائے. فخرج پھر وہ نکل کھڑا ہو. اس حدیث کو پڑھنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے کام کاج میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے. اور حضرت عائشہ کی ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہنس کھیل رہے ہوتے تھے, بات چیت کر رہے ہوتے تھے, جو ہی اذان کی آواز آتی آپ ہمارے لیے اجنبی ہو جاتے, یعنی گویا کہ ہمیں پہچانتے ہی نہ ہوں. تو یہ ہے ایک بندے کی اللہ سے تعلق اور بندوں سے تعلق, کہ بندوں کے ساتھ جب ہو تو بندوں کے ساتھ بہت اچھی طرح معاملہ کرے, اور جب نماز کا وقت آ جائے تو پھر وہ ان سب چیزوں سے اجنبی ہو جائے. حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا الحكم عن ابراہیم عن الاسود قال سألت عائشة ما كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصنع في بيته. وہ پوچھتے ہیں حضرت عائشہ سے حضرت اسود کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ کیا کرتے ہوتے تھے, یعنی اندر تو بیچارے نہیں جا سکتے ہوں گے صحابہ کرام, اس لیے ازواج مطہرات سے پوچھنے کی ضرورت پیش آتی تھی. اندر کیا کرتے, گھر میں کیا کرتے تھے. قالت, ذرا جواب سنیں, کان یکون فی محنت اہلہ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے کام کیا کرتے تھے, گھر والوں کی خدمت کرتے تھے. گھر والے کون تھے آپ کے؟ بچے تو تھے نہیں, بچے تو حضرت خدیجہ کے بڑے تھے, ان کی شادیاں ہوگی, حضرت فاطمہ ہی تھی چھوٹی, اور ان کی بھی شادی ہوگی مدینہ میں آ کر, تو ساری ازواج مطہرات ہی رہ جاتی ہیں. تو ان کا کام کیا ہوگا, گھر کا ہی کام ہوگا نا, تو گھر کے کام میں بھی مدد کر دیا کرتے تھے. ایک اور روایت میں جھاڑو تک کا ذکر آتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت جو ہے وہ گھر میں صرف آرام فرمائے اور جو مرد گھر میں آئے اور اسے کہے اب آپ جھاڑو بھی لگا دیں, نہیں, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بوقت ضرورت کسی کو اپنی بیوی یا ماں یا بیٹی یا بہن کی کوئی مدد کرنی پڑے تو اس کو آر کا سبب نہ سمجھے, جیسے ہمارے مرد سمجھتے ہیں. یہ لوگ اگر کوئی کرنے لگے تو اس کو زن مرید کہتے ہیں. ثانی خدمت اہلہ, یعنی اپنے گھر والوں کی خدمت. محنت اہلہ یعنی خدمت اہلہ. فاذا حضرت الصلاۃ خرج الى الصلاۃ, جب نماز کا وقت آ جاتا تو نماز کے لیے نکل کھڑے ہوتے, پھر کام کاج چھوڑ دیتے تھے. لیکن عورتیں پھر بھی نہیں چھوڑتی. باب من صلی بالناس, جو لوگوں کو نماز پڑھائے وهو لا يريد الا ان يعلمهم صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسنته, اور وہ نہ ارادہ رکھتا ہو مگر یہ کہ تعلیم دے لوگوں کو نماز کی, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھنے کا طریقہ کیا تھا اور اس کی سنت کیا تھی. یعنی ایک شخص نماز کا وقت نہیں ہے اور نماز کا ارادہ بھی نہیں, نیت بھی نہیں کیے ہوئے, لیکن پورے ایکشن وہی کر رہا ہے جو ایک نمازی نماز میں کرتا ہے, تو اس طرح کرنے کی اجازت ہے. یعنی نماز پڑھے بغیر نماز پڑھ کے دکھانا, اور خاص طور پر کس چیز کو, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اجاگر کر کے دکھانا, یعنی پریکٹیکلی ایک کام کر کے دکھانا. ہاں وہ نماز کا وقت نہ ہو, جیسے اسکول میں بچوں کو اگر کوئی نماز سکھا رہا ہو اور اس وقت نماز کا وقت نہ ہو, اور اگر کوئی شخص باوضو بھی نہیں اور وہ نماز نہیں پڑھ رہا, تو وہ کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر نیچے رکوع سجدہ سب کچھ کر کے دکھا سکتا ہے. حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ایوب عن ابي قلابة قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال اني لاصلي بكم وما اريد الصلاة. مالک بن حویرث
ابو قلابہ کی مسجد میں آتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں تمہیں نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں، اور میں نماز پڑھنا نہیں چاہتا، یعنی نماز اصلی نہیں پڑھ رہا۔ اصلی کیف رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، میں نماز پڑھا ہوں جس طرح میں نے دیکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے۔ فقلت لأبی قلابہ، تو میں نے ابی قلابہ سے کہا کیف کان یصلی، تو وہ کیسے نماز پڑھتے تھے؟ قال مثل شیخنا ھذا، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے اس شیخ کی طرح، یعنی اس شخص کی طرح، یعنی عمرو بن سلمہ کی طرف اشارہ تھا۔ قال وکان شیخنا یجلس اذا رفع رأسه من السجود، اور وہ ان کے شیخ جو تھے وہ کس طرح نماز پڑھتے تھے؟ جب سجدے سے سر اٹھاتے تو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے تھے، یعنی دو سجدوں کے درمیان پاز ہوتا تھا۔ قبل ان ينهض في الركعة الاولى، اور دوسرے سجدے کے بعد بھی اٹھ کر سیدھے اٹھ نہیں جاتے تھے بلکہ تھوڑا سا بیٹھ کے اٹھتے تھے۔ یعنی ایک چیز کا یہاں ذکر کیا گیا جسے جلسہ استراحت کہتے ہیں، کہ تھوڑا سا رک جانا، جس سے یہ انڈیکیشن ہو کہ ایک سجدہ ختم ہو گیا اور ایک رکعت ختم ہو گئی۔ باب اہل العلم والفضل احق بالامامہ، اہل علم اور فضل زیادہ حقدار ہیں امامت کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ علم میں زیادہ ہوں وہ امامت کرائیں، اور ایک شخص وہ ہو سکتا ہے جو حافظ قرآن ہو، قاری ہو، لیکن عالم نہ ہو، تو اس کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص جو دین کو سمجھ سکتا ہو لیکن حافظ نہ ہو، تو ان میں سے کون امامت کرائے گا؟ اس کی یہاں پر بات بتائی جا رہی ہے، کیونکہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ جو اچھا قرآن پڑھتے تھے وہ ابی ابن کعب تھے، یعنی قرآن کی قرات میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ ان کی قرات پہ ایک دفعہ آپ رو بھی پڑے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ حضرت ابوبکر سے امامت کروائی، جو کہ قرات میں ان جیسے نہیں تھے لیکن عالم ان سے زیادہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کی زیادہ تھی۔ ہمارے ہاں عموماً رواج کیا ہو گیا کہ مسجدوں میں صرف قراء حضرات کو، کہ جن کو قرآن کی یا نماز کا بھی ایون ترجمہ نہیں آتا، ان سے امامت کرائی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ ایسی نمازیں پڑھاتے ہیں کہ جو سنت سے بعض اوقات بہت ہی دور ہوتی ہیں۔ حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا حسین عن زائدة عن عبد الملك بن عمير قال حدثني ابو بردة عن ابي موسى قال مرض النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ فاشتد مرضه، آپ کی مرض شدت اختیار کر گئی۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائیں۔ قالت عائشہ انه رجل رقیق، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ ایک نرم دل انسان ہیں، رقت والے، رقیق۔ اذا قام مقامک، جب آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے، لم یستطع، نہ استطاعت رکھتے ہوں گے، ان یصلی بالناس، کے لوگوں کو نماز پڑھا سکیں۔ قال مروا ابا بکر، آپ نے فرمایا ابو بکر کو کہو، فلیصلی بالناس، کے لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ فعادت، حضرت عائشہ نے پھر وہی بات کہی۔ فقال مری ابا بکر، آپ نے فرمایا کہو ابو بکر کو، فلیصلی بالناس، کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ فإنکن صواحب یوسف، تم یوسف والیاں ہو۔ فأتاہ الرسول فصلی بالناس فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فأتاہ، تو آیا اس کے پاس، کس کے؟ ابو بکر کے پاس۔ الرسول، کون؟ ایک پیغام لانے والا۔ فصلی بالناس، تو نماز پڑھائی ابو بکر نے لوگوں کو۔ کب؟ فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، جس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علم، فضل اور تقوی کی وجہ سے، فضل اور تقوی یہاں پر زیادہ ہے، اس کی وجہ سے انہیں امام بنایا۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ ام المؤمنین انہا قالت، حضرت عائشہ ام المؤمنین کہتی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی مرضہ مروا ابا بکر یصلی بالناس۔ قالت عائشہ قلت ان ابا بکر اذا قام فی مقامک لم یسمع الناس من البکاء، کہ ابو بکر آپ کی جگہ پہ کھڑے ہو کے رو رو کے لوگوں کو کچھ نہ سنا سکیں گے۔ فمر عمر فلیصلی بالناس، آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیے کہ وہ نماز پڑھا دیں۔ فقالت عائشہ فقلت لحفصہ، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت حفصہ سے کہا، کیونکہ وہ ان کے والد تھے، قولی لہو، ان سے کہو، ان ابا بکر اذا قام فی مقامک لم یسمع الناس من البکاء، کہ ابو بکر آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو روتے روتے لوگوں کو قرآن نہ سنا سکیں گے۔ فمر عمر، عمر کو کہیے، فلیصلی الناس، کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ففعلت حفصہ، حضرت حفصہ نے پھر ایسا ہی کہا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، چھوڑو، رک جاؤ، چپ رہو، انکن لانتن صواحب یوسف، تم عورتیں بھی یوسف والیاں ہی ہو۔ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، کہو ابو بکر کو کہ نماز پڑھائیں لوگوں کو۔ فقالت حفصۃ لعائشہ، تو حضرت حفصہ حضرت عائشہ کو کہنے لگی، ما کنت لاصیب منک خیرا، بھلا مجھ کو تم سے کہیں بھلائی پہنچ سکتی؟ یعنی حضرت عائشہ کو کہتی ہیں کہ مجھے تم نے ایسا مشورہ دیا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا نہیں، میری تم نے بے عزتی کروا دی ہے۔
یعنی تم سے مجھے کوئی خیر نہیں پہنچ سکتا. یعنی کتنا نیچرل ہے کہ ایک سوکن اپنی دوسری سوکن کو اس طرح کی بات کہے. اچھا، اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے، ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کروانا تھا اس کے لیے بار بار کہا، حتیٰ کہ کروا لیا. پیچھے ایک حدیث گزری ہے، اس کے متعلق سوال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لکھوانا چاہتے تھے اور صحابہ کرام جو آس پاس سے جھگڑا ہو گیا ان میں، اور حضرت عمر نے منع کیا کہ مت لکھواؤ، آپ تکلیف میں ہیں. تو اگر وہ لکھ دیتے تو امت میں اختلاف نہ ہوتا. تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اگر وہ لکھوانا اتنا ہی اہم ہوتا تو آپ ضرور لکھواتے. آپ کسی کی بات نہ سنتے کہ عمر کہہ رہے ہیں تو اس لیے اب چھوڑ دیا جائے، کیونکہ حضرت عائشہ جب کہہ رہی ہیں 3 دفعہ ایک بات کہہ رہی ہیں اور 3 دفعہ آپ انکار کرتے ہیں. حتیٰ کہ حضرت حفصہ بھی کہتی ہیں تو حضرت حفصہ کی بات کا بھی انکار کر دیتے کہ نہیں، جاؤ ابو بکر سے کہو نماز پڑھوائیں. تو اگر اسی طرح آپ کو وہ کتاب لکھوانی ہی ہوتی تو کسی کی مجال نہ تھی، آپ دوسری اور تیسری مرتبہ اصرار کر کے وہ کتاب لکھوا دیتے. لیکن اس کا لکھوانا اتنا ضروری اس لیے نہ تھا کہ آپ نے جو کچھ تعلیمات اپنی زندگی میں دینا تھی لوگوں کو دے چکے اور دین مکمل ہو چکا تھا. تو دین کی تکمیل کے بعد اب اگر اس موقع پہ خاص آپ نے لکھوایا نہیں کچھ، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کتاب کے نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں میں اختلاف ہوا اور اس بنا پر ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے لگے. اس کا جواز نہیں ملتا اس سے. یعنی اگر لکھنے سے ہی فائدہ ہوتا امت کو تو آپ بعد میں بھی لکھوا دیتے. اس وقت اگر نہیں بھی لکھ سکے تھے تو پھر دوسرے دن کہتے لے آؤ اب لکھ لو، لیکن آپ نے اس پہ اصرار نہیں کیا. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني انس بن مالك الانصاري وكان تبع النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه وصحبه. حضرت انس بن مالک انصاری سے روایت ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے تھے، آپ کی خدمت کرنے والے تھے، آپ کے ساتھ رہنے والے تھے. خدمه وصحبه ان ابا بکر كان يصلي لهم في وجه النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نماز پڑھاتے رہے ان کو ابو بکر، کن کو؟ صحابہ کرام کو. کب؟ فی وجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی حالت میں. الذی توفی فیہ، جس میں آپ فوت ہوئے تھے. حتی اذا کان یوم الاثنین، یہاں تک کہ جب سوموار کا دن آ گیا. وہم صفوف فی الصلاۃ، اور لوگ صفیں باندھے ہوئے تھے نماز میں. فکشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہٹایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر الحجرتی، پردہ اپنے کمرے کا. ینظر الینا، ہماری طرف دیکھ رہے تھے. وہو قائم، اور وہ کھڑے تھے. کأن وجہہ ورقۃ مصحف، گویا کہ آپ کا چہرہ مصحف کا ایک ورقہ تھا. ثم تبسم یضحک، پھر آپ ہنستے ہوئے مسکرانے لگے، یعنی آپ مسکرائے یہاں تک کہ مسکراہٹ ہنسی تک آ گئی. فہممنا ان نفتتن من الفرح، یوں لگتا تھا کہ جیسے ہم اس خوشی سے فتنے میں پڑ جائیں گے. برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے اتنی خوشی ہوئی کہ یوں محسوس ہوا کہ لوگ خوشی کے مارے نماز توڑ دیں گے. نفتتن، کہ ہم فتنے میں ہو جائیں گے، یعنی نماز توڑ دیں گے. فنکس ابو بکر، تو یہ محسوس کر کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اپنی کھڑکی سے، حضرت ابو بکر پیچھے پلٹے، علی عقبیہ، اپنی ایڑیوں پر. لیصل الصف، تاکہ صف تک آ جائیں. وظن ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خارج الی الصلاۃ، اور سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف آ جائیں گے. فاشار الینا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اشارہ کر دیا. النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اتموا صلاتکم، کہ اپنی نماز پڑھ لو. وارخى الستر، اور آپ نے پردہ ڈال دیا. فتوفی من یومہ، اور آپ اس دن فوت ہو گئے. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن انس قال لم يخرج النبي صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا. حضرت انس کہتے ہیں کہ 3 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نہ نکلے، یعنی اپنے آخری 3 دن نماز کے لیے نہ آئے. فاقیمت الصلاۃ، نماز قائم کی گئی. فذهب ابو بکر یتقدم، تو حضرت ابو بکر جو تھے وہ نماز پڑھانے کو آتے تھے. فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحجاب، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کو پکڑا. فرفعہ، اس کو بلند کیا. فلما وضح وجه النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھائی دیا. ما رأینا منظرا کان اعجبا، نہ دیکھا ہم نے کبھی کوئی منظر اس سے بھی زیادہ حسین. الینا من وجه النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے. حین وضح لنا، جب آپ نے اپنا چہرہ ہمارے سامنے کیا. فاومأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ، تو اشارہ کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے. الی ابی بکر، ابو بکر کی طرف. ان یتقدم، کہ وہ آگے رہیں. وارخى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحجاب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پردہ گرا دیا.
فلم یقدر علیہ، پھر نہ قدرت پائی گئی آپ پر، یعنی کوئی نہ دیکھ سکا اس کے بعد آپ کو، حتی ماتا، یہاں تک کہ آپ فوت ہو گئے، یعنی وہ آپ کا زندگی میں آخری دیدار تھا لوگوں کے لیے۔ اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے بالکل آخری وقت میں بھی حضرت ابو بکر صدیق کی امامت کی طرف اشارہ کیا تھا۔ حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله أنه أخبره عن أبيه قال لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعوه، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھ گئی، قیل له في الصلاة، تو آپ سے کہا گیا نماز کے بارے میں کہ نماز کا کیا کریں، فقال مروا ابا بکر، آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو، فلیصلی بالناس، قالت عائشہ ان ابا بکر رجل رقیق اذا قرأ غلبه البکاء، کہ ابو بکر جب قرآن پڑھتے ہیں تو رونا ان کا غالب آ جاتا ہے۔ قال مروه فلیصلی، آپ نے فرمایا اسے کہو کہ نماز پڑھائے، فعاودته، تو وہ پھر وہی کہنے لگی، قال مروه فلیصلی انکن صواحب یوسف، تابعه الزبیدی وابن اخی الزہری واسحاق بن یحیی الکلبی عن الزہری قال اقیل ومعمر عن الزہری عن حمزة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب من قام الى جنب الامام لعلت، باب جو کوئی کھڑا ہو جائے امام کے بازو میں کسی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے۔ حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا ابن نمير قال اخبرنا هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر ان يصلي بالناس في مرضه فكان يصلي بهم، قال عروة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فخرج فإذا أبو بكر يؤم الناس فلما رآه أبو بكر استأخر فأشار إليه أن كما أنت، فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حذاء ابی بکر الی جنبہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے ساتھ بیٹھ گئے، حذاء قریب ہی، الی جنبہ آپ کے پہلو میں۔ فکان ابو بکر یصلی بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں نماز پڑھ رہے تھے، والناس یصلون بصلاۃ ابی بکر، اور لوگ ابو بکر کی پیروی میں نماز پڑھ رہے تھے۔ باب من دخل لیؤم الناس، جو داخل ہوا کہ لوگوں کو امامت کرائے، فجاء الامام، تو اتنے میں اصلی امام آ گیا، الاول پہلا، فتأخر الاول، تو پیچھے سے رکھ گیا پہلا، او لم یتأخر، یا نہ سرکا، جازت صلاته، تو جائز ہوگی اس کی نماز۔ فیہ عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں حضرت عائشہ کی روایت ہے۔ اصل میں یہ سوال اس لیے پیدا ہوا کہ جب کسی مسجد کا یا کسی خاص جگہ کا کوئی امام مقرر ہو تو اس کی اجازت کے بغیر وہاں پر نماز نہیں پڑھائی جا سکتی، اور اگر اصل امام لیٹ ہو جائے اور کوئی اور شخص اس جگہ آ جائے اور وہ نماز شروع کر دے تو اس صورت میں دونوں صورتیں جائز ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اصلی امام آ جائے اور وہ نماز کی حالت میں ہی صف میں پیچھے چلا جائے، ادروائز اگر وہی پڑھاتا رہے تو بھی نماز ہو جائے گی۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابی حازم ابن دینار عن سہل بن سعد السعدی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذهب الى بنی عمرو بن عوف لیصلح بینہم فحانت الصلاۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنی عمرو بن عوف میں صلح کرانے کے لیے گئے، لوگوں میں کوئی جھگڑا ہو گیا ہوگا، فحانت الصلاۃ، تو نماز کا وقت آ گیا، فجاء المؤذن الی ابی بکر، تو مؤذن یعنی بلال رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق کے پاس گئے، فقال اتصلی للناس، کیا تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ گے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج موجود نہیں ہیں یہاں پر، فاقیم، تو میں تکبیر کہوں، قال نعم، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، فصلی ابو بکر، ابو بکر نماز پڑھانے لگے، فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، والناس فی الصلاۃ، کے لوگ نماز پڑھ رہے تھے، فتخلص، تو آپ گئے، حتی وقف فی الصف، یہاں تک کہ کھڑے ہو گئے صف میں، فصفق الناس، تو تالی بجائی لوگوں نے، وکان ابو بکر لا یلتفت فی صلاتی، اور ابو بکر جو تھے وہ اپنی نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھتے تھے، یعنی آپ صف چیرتے ہوئے، اور صف چیرنا یعنی اس طرح گزرنا، یعنی آگے سے نہیں گزرنا بلکہ پیچھے سے گزرتے گزرتے آگے پہنچ جانا، اور لوگوں نے تالی کیوں بجائی کہ حضرت ابو بکر کو پتہ چل جائے کہ حضور آ گئے ہیں، فلما اکثر الناس التصفیق، جب لوگوں نے بہت زیادہ تالی بجائی، التفت، تو حضرت ابو بکر نے ادھر دیکھا، فرآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، فاشار الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امکث مکانک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارہ کیا کہ اپنی جگہ پر ہی ٹھہرے رہو، فرفع ابو بکر رضی اللہ عنہ یدیہ، تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، فحمد اللہ کی حمد و ثنا کی، علی ما امرہ بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذالک، جس چیز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا، ثم استأخر ابو بکر، پھر ابو بکر پیچھے ہٹے، حتی استوى فی الصف، یہاں تک کہ صف میں آگے، وتقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے، فصلی، پھر نماز پڑھائی، فلما انصرف، پھر جب سلام پھیرا، قال یا ابا بکر، پھر آپ نے فرمایا اے ابو بکر، ما منعک ان تثبت اذ امرتک،
کس چیز نے روکا تجھ کو کہ تو اپنی جگہ پر قائم رہے جبکہ میں نے تجھے کہہ دیا تھا؟ فقال ابو بکر کہتے ہیں ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھے. اور انہوں نے اپنے آپ کو ابو قحافہ کا بیٹا اس لیے کہا، والد کا نام اس لیے لیا کہ ان کے والد کوئی بہت بڑے نامور انسان نہیں تھے، ایک عام انسان تھے. انہوں نے کہا کہ میں ایک عام انسان کا بیٹا ہوں اور میں آج سے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھوں، یہ ہو نہیں سکتا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لی رأیتکم اکثرتم التصفیق، میں نے دیکھا کہ تم نے یہ تالیاں بہت بجائیں، اتنی تالی کیوں بجائی؟ من رابہ شیء فی صلاتہ، جس کو شک ڈال دے اس کی نماز میں کوئی چیز، یا رابہ ریب سے، یا اس کو کوئی ایسی مشکل پیش آ جائے، فلیسبح، تو سبحان اللہ کہے، یعنی تالی بجانے کی بجائے نماز میں کیا کرے؟ سبحان اللہ کہے. فإنہ اذا سبح التفت الیہ، کیونکہ جب تسبیح کرے گا تو اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے لوگ. وانما التصفیق للنساء، اور تالی تو عورتوں کا کام ہے، یعنی عورتوں کے لیے خاص ہے. تو یہاں فرق کر دیا گیا کہ مرد نماز میں سبحان اللہ کہیں اور عورت تالی بجا دے. اور اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے، یہ نہیں کہ وہ بول نہیں سکتی اور اس کی آواز پردہ ہے اس لیے اس وقت وہ تالی بجائے گی، کیونکہ اگر زبان سے آواز نکالنا منع ہے تو زبان بھی ایک آلہ اور ہاتھ سے تالی بجا رہی ہے، تو تالی بھی ایک آواز ہے جو عورت ہی کے جسم سے نکل رہی ہے. اصل وجہ یہ نہیں کہ وہ آواز کے پردے کی وجہ سے یہ فرمایا، اصل وجہ یہ ہے کہ عورتیں جو وہ بہت پیچھے کھڑی ہوتی ہیں، اور ایک عورت اگر اپنی پیچھے صف میں سبحان اللہ کہہ رہی ہے تو شاید اس کی سبحان اللہ کی آواز جو ہے وہ اتنی بلند نہ ہو جتنی تالی کی آواز جو ہے وہ دور تک پہنچ سکتی ہے. لیکن یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کو بھی نماز میں مداخلت کا ایک طرح سے، مداخلت سے مراد یہ ہے کہ اجازت دی گئی کہ اگر وہ کوئی غلط چیز دیکھے تو وہ بھی بتا سکتی ہے. باب اذا استووا فی القراءۃ فلیؤمہم اکبرہم، اذا جب، استووا سب برابر ہوں، مساوی سے ہے، فی القراءۃ قراءت میں، یعنی اگر 10 لوگ ایک جیسے ہیں اور سب کو ایک ہی جتنا قرآن یاد ہے تو کون نماز پڑھائے؟ فلیؤمہم، امامت کرائے ان کی، اکبرہم، ان میں جو سب سے بڑا ہو عمر کے لحاظ سے. حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن ابی قلابة عن مالک بن الحویرث قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة فلبسنا عنده نحو من 20 ليلة وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما فقال لو رجعتم إلى بلادكم فعلمتموهم مروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. حدیث پیچھے گزر چکی. باب اذا زار الامام قوما فأمهم، اذا جب زارا زیارت کرے، ملاقات کے لیے جائے، الامام امام، قومن کسی قوم کی، فأمهم پھر وہ ان کی امامت بھی کرے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی مثلا اگر آپ اسلام آباد سے کراچی جاتے ہیں اور کچھ لوگ آپ کو کہتے ہیں آپ نماز پڑھا دیں، کیا آپ پڑھا سکتے ہیں؟ حدثنا معاذ بن اسد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرني محمود بن الربيع قال سمعت اتبان بن مالك الانصاري قال استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فقال أين تحب أن أصلي من بيتك فأشرت له إلى المكان الذي أحب فقام وصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا. حدیث گزر چکی. باب انما جعل الامام لیؤتم به، انما بے شک جعل بنایا جاتا ہے، الامام امام، کس لیے؟ لیؤتم به، کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کو امام بنایا جائے، یعنی اس کو فالو کرنا چاہیے، نہ کہ اس سے پہلے ہی نماز پڑھ لی جائے. وصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضه الذی توفی فیہ بالناس، اور نماز پڑھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرض میں جس میں آپ فوت ہوئے، بالناس لوگوں کو، وہو جالس حالانکہ وہ بیٹھے ہوئے تھے. وقال ابن مسعود، اور ابن مسعود کہتے ہیں اذا رفع قبل الامام، اگر کوئی شخص امام سے پہلے سر اٹھا لے، یعود فیمکث، پھر وہ لوٹے، پھر وہ ٹھہرے، بقدر ما رفع، اتنا جتنا اس نے اٹھایا، تو یعنی دوبارہ کرے، یعود لوٹ جائے، یعنی پھر نیچے کوئی کر لے اور جتنا پہلے اٹھایا تھا اتنی دیر سجدے میں رہے. ثم یتبع الامام، پھر امام کی پیروی کرے. وقال الحسن، اور حسن بصری کہتے ہیں فی من، اس کے معاملے میں جو یرکع رکوع کرتا ہے، مال امام، امام کے ساتھ، رکعتین، 2 رکعتیں، ولا یقدر علی السجود، اور نہیں قدرت رکھتا سجدوں پر، یسجد للرکعۃ الاخیرۃ، تو سجدہ کرے آخری رکعت کے لیے، سجدتین، 2 سجدے. ثم یقدر رکعۃ الاولی بسجودها،
پھر پورا کرے پہلی رکعت کو اس کے سجدوں سمیت. وفی من نسیا سجدتن، اور جو کوئی بھول جائے سجدہ کرنا، یعنی ایک سجدہ کر کے کھڑا ہو جائے، حتی قامہ، یہاں تک کہ کھڑا ہو جائے، یسجدو، تو وہ سجدے میں چلا جائے. اب یہاں پر کچھ باتیں بتائی گئی ہیں جو سمجھنا ضروری ہیں. پہلی بات میں تو یہ کہا گیا کہ امام کی پیروی کرنی چاہیے. ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب کوئی امام سے پہلے سر اٹھا لے، یعنی رکوع میں یا سجدے میں، تو وہ پھر رکوع یا سجدے میں چلا جائے. یعنی اسے پتہ نہیں چلا کہ امام نے سر اٹھایا ہے، مثلا پچھلی صف میں ہے، اس نے سمجھا کہ اللہ اکبر ہو گئی، اس نے سر اٹھایا تو دیکھا ابھی تو سب سجدے میں ہے، تو بیٹھا نہ رہے بلکہ کیا کرے، پھر واپس ہو جائے. اور پھر کب اٹھے؟ ثم یتبع الامام، امام کی پیروی کرے. وقال الحسن، اور حسن بصری کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ فی من یرکع مع الامام رکعتین، جو امام کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھے، ولا یقدر علی السجود، اور سجدہ نہ کر سکے. آپ کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے، رکعت بھی پڑھی اور سجدہ بھی نہ کیا. مثلا اتنا ازدحام ہو جائے کہ سجدے میں جانے کی جگہ ہی نہیں رہی. مثلا مقام ابراہیم پہ جب لوگ نماز پڑھتے ہیں تو بعض اوقات لٹرلی سجدہ نہیں کر پاتے. اور حج کے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات دوسروں کی پشت پہ سجدہ کرنا پڑتا ہے. بعض اوقات انسان بیٹھے بیٹھے ہی جھک جاتا ہے کہ کوئی جگہ نہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یعنی نیچے بھی نہیں آ سکتا، اتنا رش ہو جاتا ہے. اب ایسی کوئی صورت کسی کے ساتھ پیش آ جائے تو ہم تو وہاں کھڑے ہی رہیں کہ پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے، تو کیا کرے؟ ولا یقدر علی السجود، سجدہ نہ کر سکے. یسجد للرکعۃ الاخیرۃ، اور وہ آخری رکعت میں کیا کرے؟ سجدہ کر لے. کس طرح؟ سجدتین، 2 سجدے، یعنی آخری رکعت میں ان رکعتوں کے بدلے سجدہ سہو کر لے. ثم یقدر رکعۃ الاولی بسجودہا، پھر کیا کرے؟ پھر پوری کرے پہلی رکعت ان کے سجدوں سمیت. یعنی 2 رکعتیں تھی، آپ زبانی سمجھے، 2 رکعتیں تھی. ایک رکعت میں سجدہ نہ کر پایا، دوسری رکعت میں موقع مل گیا، اب وہ سجدہ وہ کر لے. پھر کیا کرے؟ پھر جب امام سلام پھیرے تو وہ سلام نہ پھیرے، بلکہ وہ پہلی رکعت جس میں وہ سجدہ کرنے کا قابل نہیں ہوا تھا، اس رکعت کو دوبارہ مزید پڑھ لے، اور آخر میں کیا کرے؟ سجدہ کر لے. وفی من نسی سجدتن، اور جس کو سجدہ بھول جائے، حتیٰ قامہ، یہاں تک کہ وہ کھڑا ہو جائے. مثلا ایک سجدہ کیا اور پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا، تو اب کیا کرے؟ وہ دوسرا سجدہ بھی کر لے، یعنی وہ دوبارہ نیچے آ سکتا ہے. اب اس میں بات کیا سمجھائی جا رہی ہے کہ سجدہ نماز میں فرض ہے. جس رکعت میں سجدہ نہیں ہوا وہ رکعت ہی نہیں ہوئی. اور رکعت کا لفظ ہی رکوع سے ہے، یعنی جس رکعت میں رکوع نہیں، سجدہ نہیں، گویا وہ رکعت ہی نہیں. اکیلا تو ایسا نہیں ہوگا کبھی سوائے بھولنے کے، لیکن امام کے ساتھ ہجوم میں ممکن ہے کہ ایسی پریشانی کا سامنا ہو، تو اس صورت میں انسان پریشان نہ ہو، نماز نہ توڑے، امام کے ساتھ نماز پڑھ کے بعد میں اسی نیت کے ساتھ ایک رکعت اور دہرا لے. یہ اس شخص کے لیے بھی ہے، مثلا آپ جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد جا رہے ہیں، جب تک آپ پہنچتے ہیں امام ایک رکعت پڑھ چکا ہوتا ہے. اب کئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ جاتے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں اور پہلے رکعت پڑھ کے جہاں تک امام جاتا ہے پہلے پوچھتے ہیں ادھر ادھر سے، اچھا یہ کون سی رکعت ہے؟ وہ کہتا ہے تیسری. اچھا جلدی جلدی 2-3 پڑھ کے اور پھر آخری میں اس کے ساتھ شامل ہو گئے. یہ غلط طریقہ، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ مسجد میں داخل ہو کر امام کے ساتھ نماز پڑھنے کی نیت رکھتے ہیں تو اگر امام سجدے میں بھی جا چکا ہے تو آپ اللہ اکبر کہہ کے کچھ نہیں پڑھیں گے، سیدھے سجدے میں چلے جائیں گے. پھر اگر آپ کو امام کے ساتھ صرف ایک رکعت ملی تو آپ اتحیات پڑھ لیں گے امام کے ساتھ. وہ جب سلام پھیرے گا آپ سلام نہیں پھیریں گے، آپ کھڑے ہو کر باقی رکعتیں اپنی مکمل کر لیں گے. لیکن سجدہ سہو نہیں ہوگا وہاں، کیونکہ آپ کو بھولے تو نہیں نا، آپ تاخیر سے آئے ہیں. صرف سجدہ سہو اس کے لیے ہوگا جو بھول جائے، کھڑا ہو جائے، اس کو یاد ہے کہ نہیں میں نے تو ابھی ایک اور سجدہ کرنا تھا، سجدہ کرے اور آخر میں پھر نماز کے وہ اس کے عوض میں سجدہ سہو کر لے. خیر سجدہ سہو کا آگے باب آئے گا الگ، اس میں آپ کو انشاءاللہ مزید وضاحت ہو جائے گی، ابھی اس بحث میں نہیں پڑھتے. حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن موسى بن ابي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال دخلت على عائشة فقلت الا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت بلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال اصلى الناس فقلنا لا يا رسول الله وهم ينتظرونك قال دعوا لي ماء في المخضب قالت ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء. نیا لفظ ہے یہاں پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا اور پھر اٹھنا چاہا، لینوء تاکہ آپ کھڑے ہو جائیں، لیکن کیا ہوا؟ فاغمی علیہ، آپ پہ غشی طاری ہو گئی. ثم افاق، پھر افاقہ ہوا. فقال صلی اللہ علیہ وسلم اصلی الناس،
قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله قال دعوا لي ماء في المخضب قالت فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله فقال دعوا لي ماء في المخضب فقعد فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس فقلنا لا هم ينتظرونك یا رسول اللہ والناس عکوف. یہ نیا لفظ ہے، اصل میں حدیث پیچھے گزر چکی ہے، صرف نئے لفظوں کی بات کروں گی. عکوف کا مطلب بیٹھے ہوئے ہیں، اکفا معنی جم جانے، انتظار کر رہے ہیں مراد ہے. فی المسجد ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام لصلاة العشاء الآخرة فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا يا عمر صل بالناس فقال له عمر أنت أحق بذلك. یہ روایت دوسریوں سے صرف یہاں مختلف ہے کہ جب حضرت ابو بکر کو بھی یہ حکم مل گیا تو پھر بھی انہوں نے دوسرے کو آفر کی کہ نہیں آپ پڑھائیں. اور یہ بھی نماز کا ایک اخلاق ہے کہ جب آپ مختلف لوگوں کے ساتھ مل کے نماز پڑھ رہے ہوں، اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ امامت کریں تو آپ دوسروں کو بھی آفر کریں کہ آپ کریں. تو یہاں حضرت عمر کو انہوں نے کہا تو انہوں نے حضرت عمر نے جواب دیا انت احق بذالک، آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں. فصلی ابو بکر تلک الایام ثم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين احدهما العباس لصلاة الظهر وابو بکر يصلي بالناس فلما رآه ابو بکر ذهب ليتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يتأخر قال أجلساني إلى جنبه فأجلساه إلى جنب أبي بكر قال فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس بصلاة أبي بكر. یہ پھر جہاں اہم ہے کیونکہ باب کی مناسبت ہے، یہاں پتہ چلتی کہ حضرت ابو بکر جو تھے نماز پڑھ رہے تھے، لوگوں کو پڑھا رہے تھے، اور وہ کیا کر رہے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھ رہے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ بٹھایا گیا. اور کس طرح، میں اس کو اس مثال سے سمجھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بیمار تھے، بیٹھے ہوئے بھی تھے، آپ جب اللہ اکبر کہتے تو آپ کی آواز پیچھے تک لوگوں کو نہیں جاتی تھی، لہٰذا ابو بکر اسی اللہ اکبر کو دوبارہ دہراتے تھے. جیسا کہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا مکہ میں جب نماز پڑھی جاتی ہے، امام جب کہتا ہے اللہ اکبر تو پیچھے ایک اور مکبر ہوتا ہے، اس کو مکبر بولتے ہیں. وہ امام کی امامت کے تحت دوبارہ اسی تکبیر کو بلند آواز سے کہتا ہے تاکہ دور دراز تک جہاں ہجوم ہے لوگوں کا، اگر امام نے اللہ اکبر بعض اوقات آہستہ کرتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ حرم کعبہ میں بھی امام بعض اوقات اللہ اکبر آہستہ سے کہہ دیتے، تو پیچھے جو ایک دوسرا بولتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ بلند آواز میں اور ذرا لمبا کر کے اللہ اکبر کرتا ہے تاکہ جو لوگ گلیوں اور بازاروں تک نماز پڑھ رہے ہیں ان کو بھی آواز اچھی طرح پہنچ جائے، کیونکہ سب لوگ امام کو تو دیکھ نہیں سکتے کہ اگر آواز نہیں آئی تو دیکھ کے پڑھ لیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قریب بہت زیادہ صحابہ کرام تھے جن کے لیے پاسبل نہ تھا، اور اس میں عورتیں بھی ہوتی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی وجہ سے نحیف آواز کو سن سکیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نماز پڑھتے، ابو بکر اسی چیز کو کیا کرتے؟ زور سے دہراتے تاکہ پیچھے والے لوگ اس کو اچھی طرح سن لیں. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم قاعد قال عبید اللہ فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له الا اعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال هاتي فعرضت عليه حديثها فما انكر منه شيئا غير انه قال اسمت لك الرجل الذي كان مع العباس قلت لا قاله علي. چونکہ حدیث بار بار گزر چکی ہے اس لیے میں جب عربی پڑھوں تو آپ کے کان عربی سنیں اور ترجمہ دوسری طرف سے آپ دیکھتے جایا کریں. اور میں اس لیے پڑھتی ہوں تاکہ وہ برکت جو اس پوری کتاب کے پڑھنے سے ہے وہ حاصل رہے اور کوئی حدیث ہم اس میں سے چھوڑے نہ، کیونکہ بعض اوقات بعض احادیث میں کچھ الفاظ کا فرق آ جاتا ہے جو پہلی روایت میں نہیں ہوتا، اس لیے اس کو پڑھنا بھی ضروری ہے. حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن هشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ ام المؤمنین انہا قالت صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتہ، نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں،
وہو شاکن، اور آپ بیمار تھے. شاکن شکایت تھی آپ کو، شاکی تھے جیسے ہم کہتے ہیں نا شاکی. فصلی جالسن، تو آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھی. وصلی وراءہ قوم قیاما، اور آپ کے پیچھے لوگوں نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی. فاشار الیہم ان اجلسوا، تو آپ نے ان کو اشارہ کیا کہ وہ بیٹھ جائیں. فلما انصرف، جب آپ نے سلام پھیرا، قال انما جعل الامام لیؤتم بہ، آپ نے فرمایا امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ لوگ اس کو امام بنائیں، یعنی اس کی پیروی کریں. فاذا رکع فرکعوا، جب وہ رکوع کرے تو رکوع کرو. واذا رفع، اور جب رکوع سے سر اٹھائے فرفعوا، تو تم بھی سر اٹھاؤ. واذا قال سمع اللہ لمن حمدہ، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے، یعنی اللہ نے سن لیا واسطے اس کے جس نے اس کی تعریف کی. فقولوا، تو کہو ربنا ولک الحمد، یعنی جب امام کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، تو تم جواب میں سمع اللہ لمن حمدہ نہیں کہو گے بلکہ ربنا ولک الحمد. وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا، اور جب بیٹھ کے نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کے پڑھ لو. یہ دونوں روایتیں ملتی ہیں کہ ایک میں آتا ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھ رہے تھے صحابہ کرام، اور ایک میں آتا ہے بیٹھ کے پڑھ رہے تھے. تو اس میں اختلاف نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ پہلے وہ کھڑے ہوں اور پھر آپ نے اشارے کیا تو بیٹھ گئے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک نماز میں صحابہ کرام کھڑے تھے اور دوسری میں انہوں نے بیٹھ کے پڑھنے کو کہا. لیکن اصل جو راجح بات ہے وہ یہ کہ جو امام کرے ویسا ہی کرنا چاہیے. حدثنا عبداللہ ابن یوسف، یہ حدیث بھی گزر چکی ہے. قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن انس ابن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکب فرسا، وہ جو گھوڑے والی جس سے آپ گر گئے تھے. فسرع عنہ، فجحش، یعنی چھل گیا، شقہ الایمن، دایاں پہلو. فصلی صلاۃ من الصلوات وهو قاعد فصلینا وراءہ قعودا. فلما انصرف قال انما جعل الامام لیؤتم به. اس سے پتہ چلتا نا کہ ایک تو آپ نے بیماری جس میں آپ کی وفات ہوئی اس میں بیٹھ کے نماز پڑھائی، اور دوسرے جب آپ ایک مرتبہ گھوڑے سے گر کے چھل گیا آپ کا پہلو، اس وقت آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھائی تھی. فاذا صلى قائما فصلوا قياما فاذا ركع فاركعوا فاذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا صلى قائما فصلوا قياما واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. قال ابو عبداللہ، امام بخاری کہتے ہیں قال الحمیدی، حمیدی ان کے استاد ہیں، کہتے ہیں قوله اذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ جب امام بیٹھ کے نماز پڑھائے تو تم بھی بیٹھ کے پڑھو. هو فی مرضه القدیم، تو وہ آپ کی پرانی بیماری میں آپ نے فرمایا تھا. ثم صلی بعد ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم جالسا والناس خلفه قیاما، لیکن جب دوسری مرتبہ آپ نے کیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ کھڑے تھے. لم یأمرهم بالقعود، انہیں بیٹھنے کا حکم نہیں دیا تھا. وانما یؤخذ بالآخر فالآخر، اس لیے آپ کا آخری عمل لیا جائے گا. من فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں سے، یعنی جب قول اور فعل سامنے آیا تو یہ آخری عمل، یعنی ایک پہلا اور آخری، تو دو میں سے پھر آخری حصے میں جو آپ نے عمل کیا اس کو لیا جائے گا. بابن متى يسجد من خلف الامام، کب سجدہ کرے جو امام کے پیچھے ہو، یعنی امام کے سجدے کے بعد مقتدی کب سجدہ کریں. وقال انس فاذا سجد فاسجدوا، حضرت انس کہتے ہیں کہ جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کر لو. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني ابو اسحاق قال حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب. دیکھیں ذرا کیا دوسرے کی صفات بیان کرتے تھے کہ عبداللہ بن یزید ختمی نے کہا کہ مجھ سے برا بن عازب نے روایت کیا اور وہ کوئی جھوٹے انسان نہ تھے. کتنا اعتماد تھا صحابہ کرام کو ایک دوسرے پر، اور ہم یہاں بیٹھ کر ان پر الزام لگاتے ہیں کہ فلاں جھوٹا تھا اور فلاں نعوذ باللہ ایسا اور ایسا تھا. ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے. قال، فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تھے، لم یحنی، نہ جھکاتا، احد منا، ہم میں سے کوئی ایک، ظہرہ، اپنی پیٹھ کو، حتی یقع، یہاں تک کہ چلے جاتے، گر پڑتے، النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساجدن، سجدے میں، یعنی جب تک آپ سجدے میں سر نہ رکھ دیتے اس وقت تک کوئی شخص مڑتا بھی نہ تھا. یعنی اتنا ڈسپلن ہوتا تھا. آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے کھڑے ہو رہے ہیں، سب لوگ کھڑے ہو گئے، پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے جب نیچے جاتے سجدے میں سر رکھتے، پھر صحابہ کرام نیچے کو آتے. یہ نہیں کہ آپ ابھی نیچے پہنچے نہیں اور لوگ پہلے سے ہی وہاں سجدے میں آ چکے ہیں، کیونکہ عموماً ہماری نمازیں تو اسی قسم کی ہوتی ہیں، یعنی امام سجدے میں جائے تو سجدے میں جانا چاہیے.
ثم نقعوا سجودا بعده، پھر صحابی کہتے ہیں کہ پھر ہم گرتے تھے سجدے میں آپ کے بعد. حدثنا ابو نعیم عن سفیان عن ابی اسحاق نحوه بهذا. باب اسم من رفع رأسه، اسم گناہ من رفع جس نے اٹھا لیا رأسه اپنا سر قبل الامام امام سے پہلے، یعنی اللہ اکبر سنی نہیں، اپنی تسبیح مکمل کی اور کہا کہ امام تو لمبے سجدے کرتا ہم جلدی سے اٹھ جائیں، تو ایسے شخص کا گناہ کیا ہے؟ حدثنا حجاج بن منہال قال حدثنا شعبة عن محمد بن زیاد قال سمعت ابا ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما یخشی احدکم، کیا نہیں ڈرتا تم میں سے کوئی ایک، او لا یخشی احدکم یا نہیں ڈرتا تم میں سے ایک، اذا رفع رأسہ جب وہ اٹھاتا ہے اپنا سر قبل الامام امام سے پہلے، ان یجعل اللہ کہ بنا دے اللہ رأسہ اس کے سر کو رأس حمار گدھے کے سر جیسا، او یجعل اللہ صورتہ صورت حمار یا بنا دے اللہ اس کی شکل کو گدھے جیسی شکل، یعنی گدھے کی شکل بنا دے. یعنی اتنی سخت وعید سنائی گئی کہ جو شخص جماعت سے نماز پڑھ رہا ہو پھر امام سے پہلے ہی سر اٹھا لے، یعنی سجدے سے اٹھ بیٹھے یا رکوع سے کھڑا ہو جائے، ابھی امام نہیں کھڑا ہوا، تو ایسے شخص کیا ہے؟ گدھے کی طرح احمق اور جاہل ہے، اسے کچھ علم نہیں جو ایسا کرتا ہے. اسے گدھے کی تشبیہ دی، اور یہاں تک تشبیہ دی کہ اس کی صورت مسخ کر کے گدھے کی صورت جیسی کر دی جائے. اور کہا جاتا ہے کہ اس بات پہ یقین نہ کرنے کی وجہ سے ایک شخص کی شکل گدھے کی سی ہو گئی اور اس کے بعد وہ ہمیشہ اپنا منہ لپیٹ کے پڑھاتا تھا. اس بات پہ یقین نہ کرنے کی وجہ سے اس پر یہ آفت آئی. بہرحال ایک شرح میں لکھا ہوا تھا، آپ کو سنا دیا ہے، سند وغیرہ مجھے نہیں معلوم. سوال، اگر گھر میں دو خواتین ماں اور بیٹی ہو تو کیا ان کے لیے گھر میں ہی نماز جماعت سے پڑھنا 25 گنا اجر کا باعث ہوگا؟ نہیں، یہ نماز مسجد میں پڑھنے کا اجر بتایا گیا ہے. صرف گھر میں ہی نماز اگر کوئی جماعت سے بھی پڑھتا ہے تو اس کا وہ اجر نہیں ہے جو مسجد میں جا کے پڑھنے کا ہے. کیا خواتین کو گھر میں بھی جماعت کرنے سے اقامت اور تکبیر کہنی ضروری ہے؟ کہہ لینا بہتر ہے، لیکن اگر نہ بھی کہیں تو حرج نہیں ہے، کیونکہ عورتوں پر فرض نہیں ہے جماعت، جبکہ مردوں کی بات اور ہے، اس لیے وہ تمام ان کو تقاضے پورے کرنے ہوں گے جو جماعت کے ساتھ ہونی چاہیے. اگر گھر میں کچھ مرد اور خواتین ہوں، قریبی مسجد کو چھوڑ کر اگر ایسا کیا جائے کہ گھر میں جماعت کر لیں تاکہ مرد و خواتین دونوں کو جماعت مل جائے، جبکہ مسجد میں عورتوں کے لیے جماعت کا انتظام نہ ہو. بات یہ ہے کہ کبھی کبھار تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جب مسجد کی جماعت ہو چکی ہو، لیکن نارملی روٹین میں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ مسجد چھوڑ کے روز ہی گھر پہ نماز شروع کر دی جائے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے بہت سے مہمان آتے ہیں اور کھانے میں دیر ہو جاتی ہے، مسجد کی نماز نکل گئی تو اب سب لوگ گھر پر ہی جماعت کر لیں تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن روزانہ نہیں ہو سکتا کہ عورتوں کی خاطر مرد جو ہیں وہ اپنی جگہ چھوڑ دیں. اگر گھر کی چند خواتین مل کر فرض نمازیں جماعت کے ساتھ گھر ہی میں ادا کریں تو کیا اس کا ثواب بھی 25 یا 27 گنا ہوگا یا نہیں؟ اس کا کہیں کچھ ذکر ہمیں نہیں ملتا. جو حدیث ہے اس سے ہمیں واضح طور پر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے، اور خصوصاً مردوں کے بارے میں آیا ہے، تو گھر میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں مسجد کی نماز ایک حدیث میں 25 درجے اور دوسری میں 27 درجے ثواب بتایا گیا، اور ان میں بھی باہم کنٹراڈکشن نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات درجات کی زیادتی یا کمی بتاتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جتنا جس کا جذبہ اور جتنا جس کا خلوص ہے اس کے مطابق وہ اجر پاتا ہے. لہٰذا اس چیز کو ہم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہاں ان کو بھی اتنا ہی ثواب ہوتا ہے. نہیں، ثواب کی بات نہیں، صرف یہ ہوتا ہے کہ جب مل کے ایک کام کرتے ہیں تو اس کام میں برکت ہو جاتی ہے، سہولت ہو جاتی ہے، خشوع و خضوع میں اضافہ ہو جاتا ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے کی نماز آپ سے زیادہ بہتر ہو، جب وہ اور آپ مل کے کھڑے ہوں گے تو شیطان دور ہو جائے گا. اور اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو احادیث سے ہمیں طریقہ کار ملتا ہے کہ حضرت ام ورقہ تھیں ایک جو قرآن کی حافظ تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جایا کرتے تھے، مدینہ کے ذرا باہر کی طرف رہتی تھی، اور ان کو شہیدہ کہا کرتے تھے، یعنی تھی وہ زندہ لیکن شہید کہتے تھے اپنی طرف سے. ان کو معلوم تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ خاتون شہادت کے مرتبے کو پہنچیں گی، تو چونکہ وہ قرآن کی حافظ تھیں اور عالم خاتون تھیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک مؤذن مقرر کیا کہ وہ اذان دے گا، اور ان کو حکم دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کو فرض نمازوں میں جماعت کروایا کریں. تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے گھر والے، بچے اور اس کے ساتھ کوئی اور خواتین گھر میں ہوں گی. ظاہر ہے کہ ایک جماعت کے لیے ایک یا دو سے زیادہ ہی لوگ ہوں تو جماعت ہو سکتی ہے، پراپر جماعت جسے کہتے ہیں. دو سے بھی بہرحال ہو جاتی ہے، نہیں کہ دو سے خلل ہوتا ہے، دو سے بھی ہو جاتی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ نے ان کو اپنے گھر میں جماعت کے لیے
انت ام اہل دارہا فی الفرائض کے الفاظ آتے ہیں۔ پھر ہوا یہ کہ انہوں نے اپنے غلام سے یہ کہا کہ میرے مرنے پہ تم آزاد ہو جاؤ گے، یعنی جب میں مر جاؤں گی تو تم آزاد ہو۔ تو اس پر اس نے اور اس کے ساتھ ایک اور شاید اس کی بیوی تھی یا کون، انہوں نے مل کر ان کو پہلے ہی مار ڈالا۔ تو وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی کہ تم شہید ہوگی، پوری ہو گئی اس طرح۔ بہت نیک خاتون تھی۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ سے ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے عصر کی نماز با جماعت پڑھائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ملتی ہے کہ وہ امامت کرواتی تھی، اور یہ بھی ساتھ ملتا ہے کہ وہ عورتوں کے درمیان میں کھڑی ہوتی تھی، یعنی سب سے آگے نہیں کھڑی ہوتی تھی۔ اس لیے اس بارے میں تو کوئی شک نہیں کہ عورت جماعت سے نماز پڑھ سکتی ہے، پڑھا سکتی ہے، لیکن یہ کہیں واضح نہیں کیا گیا کہ اگر وہ تنہا پڑھتی ہے تو کتنا ثواب ہے اور اگر مل کے پڑھتی ہے تو کتنا ثواب ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ایک پڑھ رہا ہو تو دوسرے کے لیے سہولت ہو جاتی ہے، اور اگر ایک پڑھانے والا اگر علم میں زیادہ ہے یا تقوی میں زیادہ ہے تو اس کے ساتھ دوسرا شخص جو ذرا کم ہے اس کو بھی اتنا موقع مل جائے گا، کیونکہ ہر شخص کو لمبی قرات بھی نہیں آتی۔ عورت امامت پہلی صف کے اندر کھڑی ہو کر کروا سکتی ہے، جی ہاں۔ اگر مقتدی خاتون ایک ہو تو کیا امامت ہو سکتی ہے؟ جی، دونوں ساتھ کھڑے ہو جائیں، جبکہ وہ امام خاتون کے دائیں جانب ہوگی بالکل، اور بائیں جانب کوئی نہ ہو تو کوئی نہ ہو۔ حبن گھٹنے کے بل ہے یا کولوں کے بل؟ کولوں کے بل، یعنی جیسے بچے اپنے ہپس پہ گھسٹتے ہیں، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آپ نے بتایا کہ مقتدی عورت کو سبحان اللہ کہنے کی بجائے تالی بجانی چاہیے، ہو سکتا ہے کہ امام کو تالی کی آواز بھی نہ سنائی دے، کیا یہ درست نہیں کہ عورت اونچی آواز میں سبحان اللہ کہہ دے؟ اس میں آپ دیکھیں کہ عموماً عورت کی آواز جو ہے وہ باریک ہوتی ہے اور بہت کم عورتوں کی آواز اونچی ہوتی ہے۔ اس میں ایک حد فاصل کھینچ دی گئی، یعنی دونوں کو اپنا اپنا کام کرنے کا طریقہ بتا دیا گیا۔ وہ تو میں نے سرے راہ ایسے ہی کہہ دیا تھا کہ آواز ہو سکتا ہے کہ اس کی نہ پہنچے تو تالی نسبتاً لاؤڈ ہے، تو اس میں اگر تالی کی بھی نہیں پہنچ رہی تو میرا خیال ہے کہ وہ باریک اور نحیف اور نازک سی آواز بھی شاید آگے نہ پہنچے، کیونکہ سب عورتوں کی آواز ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے قانون جب بنتا ہے کوئی یا حکم جب بنتا ہے تو صرف چند مخصوص عورتوں کو سامنے رکھ کے نہیں بنتا جو بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں، سب عورتوں کو سامنے رکھ کے بنتا ہے۔ تو میجورٹی جو ہے اس میں آپ دیکھیں کہ عورتوں کی آواز مردوں کی نسبت باریک ہوتی ہے اور صفیں بھی پیچھے ہوتی ہیں، اور بعض اوقات آپ دیکھیں کہ عورت چاہے کتنا بھی لاؤڈ بولنے والی ہو، جب مردوں کا آگے ہجوم دیکھتی ہے تو اس کی آواز وہیں گھٹ جاتی ہے، دب جاتی ہے۔ اور مردوں کے سامنے تو بولنا اور بات ہے، بہت سے لوگ تو عورتوں کے سامنے بولنے سے بھی ڈرتے ہیں اور پوری طرح بات نہیں کر سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔